سوشل اپورڈ موبلٹی جو ہے وہ سر دست صرف دو جو پیشے ہیں ان میں ہوتی ہے. ایک آپ فوج میں چلے جائیں اور دوسرا ہے کہ اگر آپ سول سروسز میں چلے جائیں. شیرپور میں جب بھی شیرپور دیکھتا ہوں مجھے خاص طور پہ جب کچھ شعور آیا, کچھ دنیا دیکھی, پاکستان دیکھا, تو مجھے کچھ یقین سا ہے کہ شیرپور کی کوئی بہت تاریخ ہوگی. جیلم کے نہیں, میرا خیال ہے ہماری زمین جو ہے پاکستان کی زرخیز ترین زمینوں میں سے. اچھا, وہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے اب مجھے اللہ بہتر جانتا ہے, اگر اس کی کل کوئی کھدائی کرے تو اس میں سے کوئی چیز نکل آئے کہ یہ کسی نے باقاعدہ وہاں پہ بنوایا, اور اس کے اوپر جو, کیونکہ راجپوتوں کا گاؤں تھا, اس کے اوپر جو اس زمانے میں نے بچپن میں 2-3 عمارتیں دیکھیں, وہ بھی اس بات کی نشانی تھی کہ یہاں پہ کوئی بہت بڑا آدمی گزرا. السلام علیکم. اکمل شہزاد گمن آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج ہمارے ساتھ جو دوسرے مہمان ہیں وہ ایک دوسرے جٹ ہیں, تارڑ, بریگیڈیئر ریٹائرڈ عبد الرحمن تارڑ صاحب. ان کے کئی تعارف ہیں. ان کی ایک کتاب میری نظر سے پہلے بھی گزر چکی تھی, چنامی کے نام سے. یہ چائنا کے جو ان کے ایکسپیرینسز سے چائنا میں رہنے کے, اس حوالے سے یہ کتاب تھی. تو اس کے بارے میں نے یہ سمجھا کہ جس طرح عمومی طور پہ ریٹائرمنٹ کے بعد ہمارے دوست کتابیں لکھتے ہیں, یہ اسی طرح کی کتاب تھی, لیکن یہ بہتر کتاب تھی. ابھی جس کتاب نے مجھے بہت امپریس کیا اور میں نے اس پہ لکھا بھی, یہ ان کی کتاب ہے قیمت. قیمت جو پاکستانی قوم ادا کر رہی ہے. یہ سوات میں جو 15-16 سال پہلے ایک جنگ لڑی گئی ہمارے ہاں, جس کو نان ٹریڈیشنل جنگ کہا جاتا ہے, غیر روایتی جنگ. تو یہ ایک مشکل ترین جنگ تھی جس کی انہوں نے اس جنگ کو لیڈ کیا, رہنمائی کی, اور یہ جنگ انہوں نے جیتی بھی. تو اگر میں ان کا تعارف کروانے چلوں تو میرا خیال ہے میں کافی ٹائم لے لوں گا, تو ہم ڈائریکٹ بریگیڈیئر صاحب سے ہی بات کرتے ہیں. کیسے ہیں جناب تارڑ صاحب؟ اکمل صاحب بہت شکریہ, آپ نے مجھے موقع دیا اور آپ نے اتنے اچھے الفاظ استعمال کیے. میں بالکل ٹھیک ہوں. نہیں, میں نے تو ابھی اس سے زیادہ اچھے استعمال کرنے تھے, تو پھر میں نے کہا کہ یہ اسی میں تعارف میں وقت نکل جائے گا, تو کیوں نہ ہم گفتگو کا آغاز کریں. بریگیڈیئر صاحب یہ ذرا بتائیے گا کہ آپ کہاں پیدا ہوئے؟ میں جیلم کا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے, بڑا انسگنیفیکنٹ سا ہے, شیرپور نام ہے اس کا, اور یہ جیلم لیلا روڈ کے اوپر تقریباً درمیان میں واقع ہے. جیلم اور پنڈ دادن خان, پنڈ دادن خان روڈ پہ. تو وہاں پیدا ہوا اور میٹرک تک وہیں سے تعلیم حاصل کی. اپنے گاؤں میں؟ اپنے گاؤں میں تو ہمارے میں پرائمری اسکول بھی نہیں تھا. سو پرائمری اسکول بھی گاؤں سے دور تھا, پھر مڈل بھی دور تھا, اور جوں اسکول بڑے ہوتے گئے اتنا ہی فاصلہ بھی بڑھتا گیا. تو پھر کالج کے لیے جو ہے وہ مختلف جگہوں سے ہوتا گارڈن کالج تک پہنچا. اچھا, بالکل سر. تو یہ تارڑ تو اس پٹی میں نہیں ہے, تو آپ کی فیملی وہاں کہاں سے آ گئی, اور کتنے خاندان تھے آپ کے وہاں؟ یہ سوال پہلے بھی ایک بڑی شخصیت نے مجھ سے پوچھا, اور جو میں نے جواب اس وقت دیا وہی ابھی بھی دوں گا. میرے اپنے ایک تو یہ کہ ہمارے یہاں کوئی تاریخ لکھنے کا تو کوئی رواج نہیں ہے کہ کوئی, نہ کسی گاؤں کی کوئی تاریخ ہے, نہ کوئی کسی خاندان کی تاریخ ہے. تو یہ بات تو بالکل عجیب سی ہے کہ پنڈ دادن خان کی بالکل پہاڑ کے نزدیک جہاں پہ نہ کوئی فصل ہوتی تھی نہ کچھ, تو یہ تارڑ کیسے آ گئے؟ حالانکہ تارڑ تو 2 دریاؤں کے درمیان رہنے والے لوگ تھے, جہاں پہ میرا خیال پنجاب کی سب سے زرخیز زمین تھی. تو جب مجھ سے یہ پہلے سوال پوچھا گیا تو میں نے کہا اس کی 2 وجوہات ہو سکتی ہیں. کہ ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ کوئی بہت بڑا سیلاب آیا ہو اور اس میں بہہ کے اس طرف آ گئے ہوں اور پہاڑ کے کنارے پہ آ کے لگے ہوں, اور دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ کوئی واردات کی اور انہوں نے نکال دیا ہو. تو جب میں نے ہوش سنبھالی تو ہمارے علاقے میں سارے علاقے میں تقریباً کوئی 15-20 کلومیٹر کے علاقے میں کوئی زیادہ سے زیادہ 20 خاندان ہوں گے, اور اب جو ہے وہ آبادی اتنی تیزی سے بڑھی ہے کہ اب کافی آبادی ہے.
تو گارڈن کالج میں آنے کا فیصلہ آپ کا اپنا تھا؟ اس زمانے میں چونکہ دیہاتوں سے زیادہ لوگ شہروں کی طرف پڑھنے کم ہی آتے تھے، تو آپ کا اپنا فیصلہ تھا یا کہ والدین نے طے کیا، یا کس طرح یہ ہوا؟ میں اس پہ بات کروں تو بڑا ایک عجیب سا واقعہ ہے. میں 9ویں جماعت تک بہت اچھا اسٹوڈنٹ تھا. اتنا اچھا تھا کہ ہمارے علاقے میں 3 ہائی اسکول تھے. تینوں کے جو ہیڈ ماسٹر تھے وہ میرے والد کے پاس آئے کہ اس کو ہمارے اسکول میں داخل کرو. لیکن میں نے تینوں اسکولوں میں پڑھا. یعنی کسی ایک اسکول میں نہیں گئے؟ نہ، پہلے ایک اسکول میں گیا جہاں پہ بہت اچھا تھا، لیکن وہاں پہ ہم 3 کزن گئے تو وہاں پہ مار بڑی پڑتی تھی. وہ دونوں چلے گئے تو میں اکیلا رہ گیا. پھر میں نے وہ اسکول چھوڑا. تو ہمارے علاقے میں ایک اسکول بہت بدنام تھا، تو میرے والد اس اسکول میں مجھے نہیں جانے دینا چاہتے تھے. تو ایک دوسرا اسکول تھا جلال پور شریف کے نام سے، میں وہاں گیا. تو وہاں پہ بھی اپنے گاؤں کا کوئی جو ہے اسٹوڈنٹ نہیں تھا. تو تھوڑے سا عرصہ پڑھ کے تو میں واپس اس بدنام اسکول میں آ گیا. وہ بدنام کیوں تھا؟ وہ بدنام اس طرح تھا کہ 9ویں تک تو میں نے آپ کو بتایا میں بہت اچھا اسٹوڈنٹ. کون سا اسکول تھا؟ پنن وال اس کا نام تھا. پنن وال ایک قصبہ ہے ہمارے نزدیک، تو وہاں پہ اسکول تھا. وہ بدنام اس طرح تھا کہ آپ کو ہو سکتا ہے یاد ہو، آپ ریڈیو سے آپ کا تعلق ہے، ریڈیو پہ ایک بہت مشہور پروگرام ہوتا تھا جمہور کی آواز. جی جی جی، میں اس کا پروڈیوسر بھی رہا ہوں، سونی دھرتی کے نام سے. جی جی. تو اس میں 2 بڑے کریکٹر تھے. ایک اچھا، وہ تو پنڈی والا آپ سنتے ہوں گے یا لاہور والا؟ مجھے یہ نہیں پتا میں کہاں کا سنتا ہوں، لیکن اس میں 2 کریکٹر جو ہے وہ بڑے تھے، چودھری نظام دین. وہ لاہور کا ہی تھا جی، میں اسی پروگرام کا پروڈیوسر رہا ہوں. تو بڑے ایک سال مجھے قائم دین اور یعنی نظام دین اور چودھری صاحب. ہاں. تو ایک نے ان میں سے دوسرے سے یہ کہا کہ میرا بیٹا جو ہے اس سے میٹرک پاس نہیں ہو رہا. مجھے یاد پڑ رہا ہے ایسے ہی تھا. تو اس نے کہا کہ تو کیا مسئلہ ہے، تم پنن وال اسکول میں امتحان دلوا لو. تو جب یہ بات اس پہ پہنچی تو وہ مشہور تھا کہ وہاں بڑی نقل لگتی ہے اور پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، پاس ہو جاتی ہے. بالکل صحیح. تو اس سال جو ہے ہم نے پڑھا ہوا تو تھا کچھ نہیں میٹرک میں. تو اس سال پنجاب حکومت نے یا اس وقت جو بھی اس کا ذمہ دار تھا، اس نے وہاں پہ ہمارے نزدیک ایک بڑی مشہور شخصیت تھی، وہ ہیڈ ماسٹر ریٹائر ہوئے تھے. تو ان کی وجہ شہرت جو ہے وہ تعلیم نہیں تھی، ان کی سختی تھی. انہوں نے اپنے بیٹے کو، سننے میں یہ آیا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو پڑھائی کی وجہ سے مار مار کے جان سے مار دیا. تو اس کو انہوں نے انچارج لگا دیا، ریٹائرڈ بندے کو. تو کرنا کچھ ایسا ہوا کہ ہم کم و بیش 50 سے اوپر میٹرک کے پنن وال کی کلاس کے لوگ تھے، جن میں سے سارے مضمونوں میں ہم 2 پاس ہوئے. تو وہ بھی بڑی مشکل سے، کوئی سائنس کے جتنے مضامین تھے ان پہ سٹار لے کے. سٹار اس زمانے میں رائتی نمبروں والوں کو ملتے تھے، اب تو جن کے زیادہ نمبر ہوتے ہیں ان کو ملتے. بالکل. تو وہ میٹرک 2nd ڈویژن میں نے پاس کیا. تو والد میرے جو ہے وہ بہت ان کو پڑھانے کا یا پڑھائی کا بڑا شوق تھا. خود تو انہوں نے کبھی اسکول نہیں دیکھا تھا. مجھے اکثر کبھی کبھی کہتے تھے کہ تمہارا دادا جو ہے وہ مجھے بھینسیں بھی اسکول کی طرف نہیں لے کے جانے دیتا، دوسری طرف بھیجتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ دوبارہ امتحان دے لو. میں نے انہیں کہا کہ گاؤں میں تو اعلیٰ تعلیم میٹرک ہی ہوتی ہے، وہ تو میں نے کر لی ہے کسی نہ کسی طرح، تو اس سے آگے میں نے پڑھنا نہیں. بڑا ایک لمبی کہانی ہے. اس کے بعد میں ان کو چکر دے کے لاہور چلا گیا. تو اس کے اوپر میں نے چھوٹی سی ایک کہانی بھی لکھی. تو وہاں پہ 6 مہینے FC کالج کے گراؤنڈ میں اور کبھی کسی اور کالج کے گراؤنڈ میں کینٹین سے چائے اور پکوڑے کھاتے رہے اور داخلہ نہیں لیا. ان کو بتایا کہ داخل ہو گیا ہوں. پھر وہاں سے جب لاہور دیکھ کے دل بھر گیا تو پھر جیلم آ گیا. تو جیلم ڈگری کالج میں بھی بغیر داخلہ لیے ہاسٹل میں 6 مہینے گزارے. اور پھر وہاں سے ہوتا ہوتا میرا ایک دوست تھا گاؤں میں جو اس وقت 9ویں میں پڑھتا تھا. تو اس نے جب میٹرک پاس کیا تو ہم دونوں گارڈن کالج میں آ گئے. یعنی 1 سال آپ موج میلہ کرتے رہے؟ بہت موج میلہ کیا. بالکل صحیح. حد کر دی موج میلہ. بالکل صحیح. تو پھر آرمی میں کب گئے؟ جب میں گارڈن کالج میں آیا تو ہم ہاسٹل میں رہتے تھے. تو ہاسٹل کا
وہاں کا بڑا ماحول تھا. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ مجھے داخلہ کیسے مل گیا گورڈن کالج میں. اس وقت ڈاکٹر عزیز محمود زیدی جو ہے وہ پرنسپل تھے, اور انہوں نے گورڈن کالج جیسے کالج کو کیڈٹ کالج سے بھی آگے کی کوئی چیز بنا دی. تو ہاسٹل وارڈن بڑے سخت تھے. تو سال 1.5 سال تو ہم نے ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا کر کے اپنی مرضی کی, لیکن ایک شرارت کرنے پہ مجھے اور میرے دوست کو پرنسپل صاحب نے ہاسٹل سے نکال دیا, 1 مہینے کے لیے نکال دیا. تو وہ 1 مہینہ ہم نے وہ میرے جو دوست تھے ان کے ماموں جو ہے اس وقت میجر جنرل تھے. اس وقت مارشل لاء کا دور تھا, اور وہ کراچی میں چیف مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر تھے, لیکن ان کا ایک گھر ادھر لال کرتی میں بھی تھا. یہ جنرل ضیاء کے زمانے کی بات؟ جی, جنرل ضیاء کے دور کی بات. تو یعنی 80s؟ ہاں جی, یہ mid 80s کی بات ہے. یہ میں جو آپ کو بات بتا رہا ہوں میرا خیال ہے یہ 85 کی ہے, 84 اینڈ 85 کی ہے. تو وہ جو میرا دوست تھا اس نے پہلے شہر بھی دیکھا ہوا تھا, اور وہ تو اس نے ماموں کو چکر دیا. اس نے کہا کہ جی ہاسٹل ہمارا رینوویٹ ہو رہا ہے, تو 1 مہینے کے لیے اس کالج والوں نے کہا اپنا بندوبست کر لو. تو ہم دونوں جو ہے وہ اس گھر کی انیکسی میں شفٹ ہو گئے. تو وہ ایک میرے لیے بالکل ایک نیا تجربہ تھا. گاؤں سے آئے ہوئے ایک بڑی اعلیٰ رہائش میں پہنچے. تو مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے, ہم وہاں تقریباً 3 ہفتے ہم وہاں ٹھہرے ہوں گے. تو ایک دن گھر میں بڑی صفائیاں اور دوبارہ سے گملوں کو رنگ ہونا شروع ہو گیا. تو اتنے دنوں میں وہاں ہم کچھ جو وہاں پہ لوگ کام کرنے والے تھے ان سے کوئی جان پہچان بھی ہوگی. تو میں نے کسی سے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے, تو انہوں نے کہا کل جنرل صاحب نے آنا ہے. تو میں نے اس سے پہلے جنرل نہیں دیکھا تھا کہیں. ان سے 1 آدھ دفعہ میں نے ان کو دیکھا, ہمارے ساتھ والے جس اسکول سے میں نے پرائمری میں پڑھا وہ وہیں کے پڑھے ہوئے تھے. کون؟ وہ جنرل صاحب جنہوں نے آنا تھا؟ جنہوں نے آنا تھا وہ ہمارے ساتھ والے گاؤں کے تھے. بالکل. تو راجہ خاندان سے تھے. راجہ خان؟ راجہ خاندان سے تھے, اچھا راجپوت تھے. تو مجھے آج وہ وقت بھی بڑی اچھی طرح یاد ہے, وہ میں کس طرح بیٹھا ہوا تھا, کیا کر رہا تھا. تو میں یہ میرا خیال ہے, مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ جنوری یا فیبروری کا وقت تھا. تو میں شام کے وقت بیٹھا ہوا تو ایک دم سے وہ جو فوجی گارڈ جو ہے وہ جب سلام کرنے کے لیے جو وہ کاشن دیتے ہیں وہ ایک بہت زور سے آواز آئی. تو ایک لمبی سی گاڑی جو ہے اس کے بعد آئی, تو اس میں سے ایک بہت خوبصورت وردی میں ایک جنرل صاحب نکلے, اور ایک طرف سے اے ڈی سی نے نکل کے دروازہ کھولا. تو وہ میں انہیں دیکھتا رہ گیا اور وہ اندر چلے گئے. اب میں یہ نہیں کہوں گا کہ ان کو دیکھ کے مجھے جنرل بننے کا شوق ہوا, لیکن میرے دماغ میں ایک بات آئی. اس وقت تک میرا جو خیال تھا وہ زندگی کے بارے میں یہی تھا کہ والد میرے آسودہ تھے, گاؤں میں محنت کرتے تھے, کہ میں عیاشی کروں ان کے پیسے پہ, اور بس زندگی یہی ہے. جب میں نے ان کو دیکھا, جنرل صاحب کو دیکھا, تو پتہ نہیں کیوں میرے دماغ میں یہ بات آئی کہ یہ اسی اسکول کے پڑھے ہوئے ہیں, اسی جس میں نے پڑھا. تو میں والد کی محدود یہ جو آمدن ہے جس کے اوپر میں عیاشی کروں, یہ کب تک کروں گا, یہ سوچ آئی. تو اس کے بعد ہمارا وہ جو 1 مہینے کا وقت تھا وہ بھی کچھ دنوں بعد ختم ہو گیا. جنرل صاحب نے بڑی مہربانی کی, انہوں نے مجھے 1-2 دفعہ اپنے ساتھ بٹھا کے کھانا بھی کھلایا. تو ہم واپس کالج آ گئے, اور وہ میری زندگی کا میرا خیال ہے سب سے اہم ٹرننگ پوائنٹ تھا. تو وہ میرا دوست مجھے کہے چل فلم دیکھنے کے لیے جاتے ہیں. ہم ہر ہفتے سیرو سینما پہ فلم دیکھنے جاتے تھے. انگلش کی سمجھ نہیں آتی تھی, فلم صرف لیکن انگلش ہی دیکھتے تھے. تو وہ مجھے کہ فلم دیکھنے کے لیے چلتے ہیں, تو میں انکار ہو گیا. وہ کوئی اور جو بھی اس وقت اس سے پہلے جو بھی ہم کاروائیاں کرتے تھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنوری یا فیبروری کا یہ وقت تھا, اور مارچ کے آخر میں کہ ہمارے امتحان تھے. تو میں نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا اس کے بعد. اور جب ہمارا انٹرمیڈیٹ کا رزلٹ آیا
تو میں وہ مضمون جن میں کبھی کسی نے اچھے نمبر نہیں لیے، ان کے ساتھ اتنے اعلیٰ نمبروں کے ساتھ میں نے انٹرمیڈیٹ کیا کہ پرنسپل زیدی صاحب اس وقت وہاں سے پوسٹنگ ہو گئی ان کی، وہ ڈائریکٹریٹ کالجیٹ کوئی ہوتا تھا اس کے انچارج چلے گئے، تو انہوں نے مجھے بلا کے شاباش دی. پھر بس اس کے بعد پھر میں نے پیچھے نہیں دیکھا. پھر گریجویشن جب کی تو سارے مضامین میں میرا پہلی پوزیشن تھی. مجھے یاد ہے ڈاکٹر قدیر جو ہے وہ تقسیم انعامات کے لیے آئے تو ہر مضمون میں اور اوورآل میرے نمبر سب سے زیادہ تھے، تو انہوں نے مجھے جب انعامات دیتے ہوئے آخر میں یہ پوچھا کہ بیٹا آپ نے کسی اور کے لیے بھی کچھ چھوڑا ہے. تو اس کے بعد پھر وہاں پہ ہمارے وارڈن میں ہاسٹل میں ایک ہماری عمر کے ہم سے 2-4 سال بڑے ہوں گے، وہ نیا پنجاب یونیورسٹی سے پڑھ کے آئے تھے، تو وہ وہاں پہ کالج میں لیکچرار ہو گئے، تو وہ ہاسٹل وارڈن لگ گئے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ تم فوج میں بھرتی ہو جاؤ. میں نے کہا نہیں، میں نے فوج میں بھرتی نہیں ہونا، میں نے سائیکالوجی مجھے اچھی لگتی ہے، میں نے سائیکالوجی پڑھنی ہے اور میں یونیورسٹی میں پڑھاؤں گا، یہ میرا پیشن بنتا جا رہا. تو اس نے مجھے ایک دن بٹھا کے کہا کہ دیکھو میں بھی تو استاد ہوں، تو میری حالت دیکھ لو، اس طرح کا تم ایک استاد بنو گے. تو ہمارے معاشرے میں سوشل اپورڈ موبلٹی جو ہے وہ سر دست صرف دو جو پیشے ہیں ان میں ہوتی ہے. ایک آپ فوج میں چلے جائیں اور دوسرا ہے کہ اگر آپ سول سروسز میں چلے جائیں. تو اس نے مجھے زبردستی فوج میں جانے کے لیے اپلائی بھی کروایا اور 2-3 دفعہ میرے ساتھ وہ میڈیکل کروانے کے لیے گئے. جس دن وہ نہیں آئے اس دن میں وہاں سے بھاگ گیا اور وہ سال میں نے ضائع کر دیا. لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری اور اگلے سال اس نے یقین کیا کہ میں فوج میں چلا جاؤں اور اس طرح پھر فوج میں آ گیا. یہ کس سن کی بات ہے؟ یہ 87 کی بات. اچھا 87 کی بات ہے، بالکل. اچھا میں فوج کی طرف بڑھنے سے پہلے میں تھوڑا آپ کے گاؤں کی طرف جانا چاہوں گا کہ جب شیرپور آپ نام لیتے ہیں نا تو وہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے اس کے ساتھ کوئی تاریخ وہ وابستہ ہے اور آپ یہ کہتے ہیں کہ بھئی وہ کوئی اتنا مطلب معروف گاؤں نہیں ہے کسی حوالے سے. تو لیکن آپ بتا رہے تھے کہ اس کا جو حدود دربہ ہے یا محلے وقوع ہے یا لوکیشن ہے وہ بڑی یعنی فیسینیٹنگ ہے. شیرپور میں جب بھی شیرپور دیکھتا ہوں مجھے خاص طور پہ جب کچھ شعور آیا، کچھ دنیا دیکھی، پاکستان دیکھا، تو مجھے کچھ یقین سا ہے کہ شیرپور کی کوئی بہت تاریخ ہوگی. ایک تو یہ کہ جیلم کے نہیں، میرا خیال ہے ہماری زمین جو ہے پاکستان کی زرخیز ترین زمینوں میں سے ہوگی. تھوڑا سا قطع ہے یہ جیلم میں، میرا خیال ہے کوئی لمبائی میں 20 کلومیٹر ہوگا اور چوڑائی میں زیادہ سے زیادہ 3.5 سے 4 کلومیٹر ہوگا. میں اس لیے یہ کہتا ہوں کہ میرے والد جو ہے زمینداری کرتے تھے اور اب میں جب دیکھتا ہوں تو میرے والد نے اپنے علاقے میں 2 فصلیں انٹروڈیوس کروائی تھیں، ایک آلو اور ایک مکئی کی، جو یہ بڑے والی مکئی ہوتی ہے، وہ جو ہمارے ہاں جو پہلے چارے کے لیے ہوتی تھی وہ نہیں. تو ان دونوں کی پیداوار ان کی نیشنل ریکارڈ سے زیادہ ہوتی تھی. اچھا اب جب میں گاؤں کا محلِ وقوع دیکھتا ہوں تو میدانی علاقے میں جو پرانا گاؤں تھا ہمارا وہ کافی اونچا ایک ٹیلہ تھا جس کے اوپر تھا ٹبا جسے کہتے ہیں. ٹبا ہے. اچھا اب اس ٹبے کے ارد گرد جس طرح کی بناوٹ تھی زمین کی، اب جب میں اس کا اپنے ذہن میں سوچتا ہوں تو مجھے یہ لگتا ہے یہ کسی نے خود سے بنوایا تھا. یقیناً وہ ٹبے پہ ٹھیکریاں ہوں گی برتنوں کی، بہت ٹھیکریاں تھیں، بہت کچھ تھا. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کیونکہ اس کے دونوں طرف سے دریا کا پرانا راستہ نظر آتا ہے اور وہ راستہ بھی ایسے لگتا ہے جیسے کھدائی سے بنا ہے. اچھا وہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے، اب مجھے اللہ بہتر جانتا ہے، اگر اس کی کل کوئی کھدائی کرے تو اس میں سے کوئی چیز نکل آئے کہ یہ کسی نے باقاعدہ وہاں پہ بنوایا. اور اس کے اوپر جو، کیونکہ راجپوتوں کا گاؤں تھا، اس کے اوپر جو اس زمانے میں نے بچپن میں 2-3 عمارتیں دیکھیں، وہ بھی اس بات کی نشانی تھی کہ یہاں پہ کوئی بہت بڑا آدمی گزرا.